متوجہ رکھنا چاہیے، ہمارے علماء کو، ائمہ کرام کو، عوام کو ان باتوں کی طرف برابر آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی تقریروں کے ذریعے ان مسائل کی طرف ان کو متوجہ کرتے رہیں۔ جہاں تک علماء کی ذمہ داریوں کی بات ہے تو علماء کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوئی ہیں۔ علماء کو قرآن اور حدیث کا برابر مطالعہ رکھنا چاہیے۔ ایسے علماء جو فارغ ہو گئے ہیں یا آج جن علماء کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، جو حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، دور حدیث کی تکمیل کے بعد انہوں نے یہاں سے صنعت فراغت حاصل کی ہے، ان کو چاہیے کہ زندگی میں کتاب اللہ کی تعلیم اور قرأت اور اس کے مطالعہ کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ حدیث کی کتابوں میں کسی ایک کتاب کو بہتر تو یہ ہے کہ بخاری شریف کو، صحیح بخاری کو اپنی زندگی میں برابر مطالعے میں رکھیں، اور فقہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو برابر مطالعے میں رکھیں گے تو ان کا علم تازہ ہوتا رہے گا، ان کی زندگی میں ایسی بصیرت ان کے دل میں پیدا ہوگی جس بصیرت کے لیے ہمارے علماء کرام کو دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نور بصیرت پیدا کر، جس سے ہم معاملات کو صحیح سمجھیں اور لوگوں کی ہم رہنمائی کر سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ کے دلوں میں اگر کبھی ڈر اور خوف پیدا ہو سماج کے یا ہندوستان کے حالات کی بنیاد پر، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ڈرنے والی قوم ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں کبھی بھی دنیا کی چیزوں میں ڈرنا نہیں ہے، ایک اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے، لیکن ڈر اور خوف پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ امن اور سلامتی کی کوشش کرنی چاہیے۔ امن اور سلامتی اگر سماج میں قائم رہے گی تو ڈر اور خوف ختم ہوگا۔ ڈر اور خوف ختم کرنے کے لیے سماجی رشتوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ پڑوسیوں سے آپ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، پڑوسی کوئی بھی ہو۔ سماج کے لوگوں میں مختلف مذاہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بھی مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ حضور کا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا کہ جب کبھی کوئی اچھی چیز گھر میں آتی تھی تو آپ فرماتے تھے ابدا بجارنا الیہود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آباد تھے اس محلے میں یہود کی بھی آبادی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پڑوسی جو ہیں یہودی، ان کے یہاں بھی چاہے وہ کوئی گوشت کی بات ہو یا اچھی